بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ مسلمان اپنے بچوں کا نام بھی اسلامی دائرے میں رہ کر رکھتے ہیں۔ اس بارے میں بھی شریعت کی مستقل تعلیم ہے۔ ہم لوگ اس سلسلے میں آزاد نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کا جو چاہیں نام رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اس بارے میں تعلیمات امت کو ارشاد فرمائی۔ گزشتہ مجلس میں نے ایک روایت آپ کو سنائی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھا کرو، اس لیے کہ تمہیں تمہارے باپ تمہارے اپنے نام کے ساتھ اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ کل قیامت کے دن پکارا جائے گا۔ تو اچھا نام ہوگا تو بڑے محشر کے اندر ایک اعزاز کی چیز ہوگی، اور برا نام رکھا ہوگا تو پورے محشر کے اندر ایک برے نام سے اس کو پکارا جائے گا۔ جو دنیا میں نام رکھا اسی نام سے کل قیامت کے دن پکارا جائے گا۔ اب اچھا نام کون سا ہے؟ ہمارے یہاں جو اس وقت عرس چل رہا ہے اس کو معیار نہیں بنایا جائے گا کہ لوگوں کی زبان پر جو اچھا لگے ہم لوگ اس کو اچھا نام شمار کرتے ہیں، یا پوری بستی میں کسی کا نام نہ ہو اس طرح کا کوئی نام وہ سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یا ہمارے یہاں اچھا نام سمجھا جاتا ہے فلم کے کسی ایکٹر کے نام پر نام رکھا جائے، یا ابھی پڑوسی ملک سے بہت ساری سیریلیں آ رہی ہیں، وہاں جو خواتین اور ایکٹرنیاں کام کرتی ہیں ان کے نام کے اوپر اب ہمارے معاشرے میں نام رکھا جانے لگا ہے۔ یاد رکھو یہ اچھے نام نہیں ہیں۔ اسلام نے اچھے نام کی تلقین بھی کی اور اچھے نام کون سے ہیں وہ بتا بھی دیے۔ چنانچہ ایک دوسری روایت ہے، ابو وہب جشنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم حضرات انبیاء علیہ السلام کے نام پر اپنے بچوں کے اولاد کے نام رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو وہب جشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کے نام پر نام رکھنا یہ اسلام میں اچھا شمار ہوتا ہے، نہ کہ سیریل میں موجود ایکٹروں اور ایکٹرنیوں کے نام رکھنا۔ حضرات انبیاء کے نام پر نام رکھنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے والی مجلس میں نے آپ کو یہ بھی سنایا کہ ہمارے یہاں انبیاء کے نام پر نام تو رکھتے ہیں لیکن اس کو پکارنے کے موقع سے بگاڑ دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے اس علاقے کے اندر تو اتنی برائی پھیلی ہوئی ہے کہ انبیاء کے نام کو بگاڑتے ہوئے بالکل ہم کو دل میں یوں بھی نہیں رہتی کہ کسی نبی کا نام بگاڑ رہے ہیں۔ اسماعیل کو احمال بولتے ہیں، ابراہیم کو ابن بولتے ہیں، محمد کو مہد کہتے ہیں۔ بہت بری چیز ہے، ایک نبی کی نسبت سے بے عزتی کی چیز ہے ہرگز۔ اسی لیے تو بعض علماء یہاں تک کہہ گئے کہ بھائی ایسے علاقوں میں انبیاء کے نام پر نام ہی مت رکھو تاکہ لوگ بگاڑیں آئندہ، تو بگاڑنا تو کم سے کم ہوگا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ انبیاء کے نام پر نام ضرور رکھو تاکہ ہماری اولاد کے اندر ان انبیاء کے اچھے اخلاق، اچھے عادات، کردار اور ان کی سنن اترے، اور ساتھ میں یہ اصلاح کرو معاشرے کی کہ وہ ان ناموں کو بگاڑے نہیں۔ حضرات انبیاء کے نام کو بگاڑنا سچ مچ اس نبی کے نام کی اور ذات کی توہین ہے۔ تو اس سلسلے کی مستقل اصلاح ہونی چاہیے کہ نام کو بگاڑو نہ۔ ہاں، انبیاء کے نام پر نام رکھنے سے ان کے اچھے اثرات اترتے ہیں، اس میں بھی دو رائے نہیں۔ اسی لیے شریعت اس کی تلقین کرتی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھے جانے چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے دو نام ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ حضرت ابو زہیر ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ جب تم نام رکھا کرو تو اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا کر رکھا کرو۔ اذا سمیتم فعبدوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک نام اللہ کا ذاتی ہے، باقی نام صفتی ہیں۔
تو ان کے ساتھ عبد لگا کر نام رکھا کرو. جیسے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے تو اس کے ساتھ عبد لگا کر عبداللہ رکھ دیا. رحمان اللہ کا صفتی نام ہے، اس کے ساتھ ملا کر آپ نے عبد الرحمن لگا دیا. اللہ کا نام رزاق ہے، صفتی نام، تو آپ نے اس کے ساتھ ملا کر عبد الرزاق لگا دیا. یہ اس طرح سے نام رکھا کرو. پتہ چلا کہ انبیاء کے نام پر نام رکھنا اسلام اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا کر نام ذکر کرنا اور رکھنا اس کو بھی اسلام پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس لیے کہ عبداللہ یا عبد الرحمن یا عبد الرحیم یا عبد الرؤوف جو بھی اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا کر نام رکھے گئے، یہ ایک سچی حقیقت، سچ مچ یہ بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رحمان کا، رحیم کا. تو اس میں عبدیت ٹپکتی ہے اسلام کے اندر. اور بندے کی ذات میں جس طرح سے تواضع ٹپکنی چاہیے، نام کے اندر بھی تواضع ٹپکنی چاہیے. اسی لیے میں انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں آپ کو سناؤں گا بعض ایسے نام کہ جو انسان کے تکبر پر اور اکڑ منہ پر دلالت کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو چینج کر دیا. کسی کا نام ایسا تھا، آپ نے فوراً بدل دیا کہ اس طرح کا نام نہیں، ایسا نام رکھو. تو دوسرا پسندیدہ نام جس میں عبداللہ، عبد الرحمن ہے، اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا کر رکھا گیا ہو، اس کو بہت پسندیدہ شمار کیا گیا ہے. یہاں بھی ہمارے یہاں دو قسم کی غلطی پائی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ان ناموں کو بھی بگاڑتے ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ جو ہم ملا کر عبد الرحمن کے متعلق کہتے ہیں عبد الرحمانی و عبی، ایک بری چیز ہے. اللہ کا نام یعنی رحمان کے نام کو بگاڑا جا رہا ہے. تو اگر کسی ذات نبی کا نام بگاڑا جائے وہ برا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اندر بگاڑ پیدا ہوتی ہے تو اس سے بھی زیادہ گناہ ہونے کی ہے. تو اس خرابی پر بھی قابو پانے کی ضرورت ہے. خصوصاً ہمارے یہاں خواتین ناموں کے لینے کے سلسلے میں کوئی تمیز نہیں رکھتی. وہ اللہ کے نام کو خوب بگاڑ کر ذکر کرتی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک دوسری خرابی، اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا کر جہاں ہم نام رکھتے ہیں، دوسری خرابی یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم عبد ختم کر کے بعد کا جو نام ہے اس کو پکارتے ہیں. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفتی نام ہے، ان صفتی ناموں کی دو قسمیں ہیں. بعض نام تو وہ ہے جو صرف اللہ پر بولے جاتے ہیں، کسی اور پر نہیں بولے جاتے. جیسے رحمان کا نام ہے، اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں بولا جاتا. اب اگر ہم نے عبد الرحمن نام رکھا اور ہم نے عبد نکال کر کسی کو پکارا، اے رحمان ادھر آؤ، ہمارے یہاں یہ بھی بہت چلتا ہے. خالق ایک اللہ ہی پر بولا جاتا ہے، کسی اور پر نام نہیں بولا جاتا. اب ہمارے یہاں بچوں کا نام ہم نے عبد الخالق رکھا تو ہمارے گھروں کے اندر پکارتے ہیں خالق ادھر آؤ. رزاق صرف اللہ کا نام ہے، کسی اور پر نہیں بولا جا سکتا. اب ہمارے یہاں عبد چھوڑ کر ہم لوگ جو ہے عبد الرزاق کو بولتے ہیں. آگے رزاق آئی وہ کتنی غلط بات ہے، یعنی اللہ نہیں آیا، آپ ایسا کہتے جا رہے ہیں. تو یہ دوسرے نمبر کا بگاڑ ہے. اس کو علماء نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن کو رحمان کہنا، عبد الرزاق کو رزاق کہنا اور عبد الخالق کو خالق کہنا گناہ. اس کو آپ نے اللہ بنا دیا. یہ دل میں اگر نیت بھی آ گئی تو آئیے شرک ہو گیا. لیکن کم سے کم شرک کا شائبہ اس میں ضرور ہے. اس لیے ان ناموں کو رکھنے کے ساتھ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ان ناموں میں ہم تنہا عبد کو چھوڑ کر باقی نام نہ پکاریں. ہاں اللہ کے صفتی نام بعض ایسے ہیں جو بندوں پر بھی بولے جاتے ہیں، جیسے رحیم ہے، رؤوف ہے. یہ وہ نام ہے جو بندوں پر بھی بولے جاتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دو نام استعمال فرمائے ہیں. اللہ فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسول وہ ہیں جو مومنوں کے ساتھ رحیم بھی ہے اور رؤوف بھی ہے. تو ایسے موقعوں پر اگر عبد الرحیم نام رکھا ہے اور آپ نے عبد چھوڑ کر کسی وقت اے رحیم ادھر آؤ بول دیا تو گناہ نہیں ہے. عبد الرؤوف نام رکھا اور آپ نے کہا رؤوف ادھر آؤ تو حرج نہیں ہے. لیکن اچھا یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے عبد الرحیم اور عبد الرؤوف اس کو پکارا جائے. بہرحال یہ وہ اچھے نام ہیں جس کی تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں فرمائی ہے. ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی اس حدیث میں کہ تم کو تمہارے نام کے ساتھ اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ کل قیامت کے دن پکارا جائے گا. یہاں ایک چیز یہ بھی سمجھ لینے کی ہے کہ ابھی ہمارے یہاں بھی ایک ریس چل رہا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کے نام کے بجائے دوسرے کا نام جوڑنے لگے. چنانچہ بعض لوگ بچوں کو لے پالک لیتے ہیں، دستک لیتے ہیں.
ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے، جن کے یہاں اولاد نہ ہو وہ اپنے بھائی کی اولاد کو دستک لیتے ہیں، لے پالک لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر اسی گھر میں وہ بچہ بھائی کا پلتا ہے تو ڈاکیومنٹس اور ساری جگہوں کے اوپر اس کے اصل باپ کا نام لکھوانے کے بجائے جس نے دستک لیا ہے اس کا نام جوڑ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ بھی بہت بڑے گناہ کی چیز ہے، اور حدیث شریف میں اور قرآن کریم میں اس پر مستقل وعید آئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہمارے یہاں ایک ہماری برادران وطن قوم بھی ہے، ہنود کے یہاں بھی دستک لیے جاتے ہیں، اور ان کے یہاں جس نے دستک لیا اسی کا نام جوڑا جاتا ہے۔ اپنی سچی اور حقیقی اولاد کے ساتھ جیسا معاملہ ہوتا ہے ان کے یہاں دستک اولاد کے ساتھ بھی وہ معاملہ ہوتا ہے۔ اسلام نہ کہتا ہے کہ دستک اولاد تمہاری سگی اولاد نہیں ہو سکتی، ڈاکیومنٹس میں آپ نام نہیں لکھوا سکتے، کسی اور جگہ جس نے دستک لیا ہو اس کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی۔ بڑی وعیدیں آئی ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس میں یہ مضمون آیا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے باپ کا نام جانتے ہوئے اپنے باپ سے ہٹ کر کسی اور کا نام اپنے ساتھ جوڑے تو اس آدمی نے کفر کا کام کیا۔ کسی آدمی کو اپنے والد کا علم تھا کہ یہ میرا والد یہ ہے، اس نے اپنے والد کا نام ہٹا کر کسی دوسرے کا نام لکھا تو اس آدمی نے کفر کا کام کیا۔ اسی میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کی اولاد نہیں تھی، دوسرے کی اولاد تھی، اور اس آدمی نے اس کے باپ کے بجائے اس کے ساتھ اپنا نام جوڑا، تو یہ نام جوڑنے والا باپ جو حقیقی باپ نہیں ہے، خامخواہ جوڑ رہا ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس آدمی کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ بڑی وعید آئی ہے اس سلسلے میں۔ تو ہمارے یہاں یہ جو پڑوسی ہماری قوم ہے وہاں سے بہت ساری بری چیزیں آئی ہیں۔ ایک چیز یہ بھی آئی ہے کہ دنیا میں ہم لوگ اپنے اصل والد کے بجائے دستک جس نے لیا تھا اس کا نام جوڑنے لگتے ہیں۔ اسلام میں بہت بڑے وعید کی چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام کو جن کا نام زید بن حارثہ تھا آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد اعلان فرما دیا کہ یہ میرا لے پالک بچہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا دستک بنایا تھا، اور لوگوں میں یہی مشہور تھا، لوگ ان کو کہتے تھے زید بن محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی جوڑا جاتا تھا۔ مگر قرآن کریم کی آیت اتری ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو دوسرے کے نام کے ساتھ مت پکارو، ان کے اصل جو والد ہیں ان کے نام کے ساتھ پکارو۔ چنانچہ جب یہ آیت اتری تو اب صحابہ نے زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا اور ان کو اب زید بن حارثہ ان کے اصل باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جانے لگا۔ پتہ چلا کہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ اصل باپ سے ہٹ کر کسی دوسرے کا نام اس کے ساتھ جوڑا جائے۔ ہمارے یہاں اس وقت منہ بولے ماں باپ بنانے کا بھی رواج آہستہ آہستہ آ رہا ہے، منہ بولے بھائی بہن، منہ بولے ماں باپ بنانے کا رواج ہے۔ ایک بات تو یہ سن لیجیے، اسلام کے اندر منہ بولا رشتہ کوئی نہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے جو ادھر سے آیا ہوا ہے۔ یہاں منہ بولا بیٹا، منہ بولا والد، منہ بولی آنٹی، کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔ آپ اگر کسی کو اپنی منہ بولی بہن بناتے ہیں تو وہ آپ کی محرم نہیں ہو جاتی، وہ اجنبی ہی رہتی ہے۔ کسی کو منہ بولی آنٹی کہہ دیا وہ آپ کی محرم پھوپھی نہیں ہو جاتی، وہ اجنبی ہی رہتی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس رشتے کی۔ لیکن مسلمان بھی بہت زیادہ کلچر سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اپنے یہاں بھی اپنے ماں باپ سے ہٹ کر اور کو وہ منہ بولے پیرنٹس بنا رہے ہیں۔ ممکن ہے آئندہ دنوں اپنے اصل ماں باپ کا نام چھوڑ کر ان منہ بولے پیرنٹس کا نام جوائن کرنے کا کریز چلے۔ یاد رکھیے کسی اور کا نام اگر ہم نے جوڑا بہت بڑی وعید ہم نے اپنے سر کے اوپر لے لی۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو اپنے والد کے بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرے جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ جنت سے اس کا حق کاٹ دیں گے۔ بڑی وعیدیں آئی ہیں، اور اسی لیے اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ لوگوں کو بھی منع کیا گیا کہ وہ کسی کو کسی اور اس کے باپ کے علاوہ اور سے نہ جوڑیں، اولاد کو بھی منع کیا گیا کہ وہ اپنے والد سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نسبت نہ کرے، اور اوروں کو بھی منع کیا گیا کہ دوسرے کی اولاد کو اپنے ساتھ مت جوڑا کریں۔ ضرورت ہے کہ ان سارے احکام کی طرف ہم لوگ توجہ کریں، اور ہمارے معاشرے میں جو اس قسم کی خرابیاں چل رہی ہے اس پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا